आ जाओ सारी अंदर डिस्प्ले होगी लाइट आई जाए वाले इंशाल्लाह बहुत भी आ जाए मैं सलाम अलैकुम साथी अंदर आई बस हम साथी थी भी अंदर आई ये छोकरा तो मेरे पास से जाओ आ जाओ भाई साथी बाहर अंदर आ जाओ भाई बाहर वाला साथी अंदर आई जाओ भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज़ों से नहीं उल्फत मोबाइल से मोहब्बत है। नमाज़ों से नहीं उल्फत मोबाइल से मोहब्बत है। न कुरान की तिलावत है मोबाइल से मोहब्बत है। नमाज़ों की फजीलत से नहीं वाकिफ तो क्या बंदे। नमाज़ों की फजीलत से नहीं वाकिफ तो क्या बंदे। तुम्हें भटका हिदायत से मोबाइल से मोहब्बत है। नमाज़ों से नहीं उल्फत मोबाइल से मोहब्बत है। न कुरान की तिलावत है मोबाइल से मोहब्बत है। तेरा क्यों जी नहीं लगता नमाज़ों में दिले मोमिन। तेरा क्यों जी नहीं लगता नमाज़ों में दिले मोमिन। तुझे दुनिया से रग़बत है मोबाइल से मोहब्बत है। नमाज़ों से नहीं उल्फत मोबाइल से मोहब्बत है। न कुरान की तिलावत है मोबाइल से मोहब्बत है। वहाँ मैदान महशर में नमाज़ों का हिसाब होगा। वहाँ मैदान महशर में नमाज़ों का हिसाब होगा। तुझे हटकर शरीयत से मोबाइल से मोहब्बत है। नमाज़ों से नहीं उल्फत मोबाइल से मोहब्बत है। न कुरान की तिलावत है मोबाइल से मोहब्बत है। नमाज़ों में ही नुसरत है। नमाज़ों में ही बरकत है। नमाज़ों में ही नुसरत है। नमाज़ों में ही बरकत है। तेरी उल्टी तबीयत है मोबाइल से मोहब्बत है।
بادشاہوں کو بھی نصیب تھی، بڑے بڑے مالداروں کو بھی وہ نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی، وہ نعمتوں سے اللہ نے ہم سب کو نوازا۔ دیکھیے یہ لائٹ کا نظام تو آج خراب ہوا ہے، ورنہ عام طور سے دیکھا جائے تو آج سے 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، بلکہ 150 200 100 سال پہلے بھی یہ نظام جو آج جس قدر ہمیں آپ کو نصیب ہے اس قدر نہیں تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں بھی یہ نظام نہیں تھا، جیسے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ روزانہ پریشان ہیں۔ آج لائٹ کے بغیر تھوڑی دیر ہمارے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ وقت کے بادشاہ تھے لیکن انہیں یہ لائٹ کی نعمت نصیب نہیں۔ جو تیز رفتار سواریوں کی نعمت اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے، یہ برق رفتار سواریاں بادشاہوں کے پاس میں نہیں تھی۔ ان کے پاس میں گھوڑے تھے اعلیٰ قسم کے، اور گھوڑے دوڑتے تھے، لیکن گھوڑوں کی دوڑنا اور ہماری کاروں کی سپیڈ دونوں میں فرق۔ چلیے کار کے مقابلے میں اگر گھوڑا دوڑ بھی لیتا ہے، لیکن جو ایروپلین، ہیلی کاپٹر، اس طرح کی جو چیزیں آج دنیا کے اندر میں عام ہو چکی ہیں، یہ نعمتیں بادشاہوں کے پاس میں نہیں۔ یہ دور گویا کہ یوں سمجھیے کہ قرب قیامت کا دور ہے، اور زمین اپنے خزانوں کو اگل رہی ہے۔ زمین جیسے حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، باہر پھینک دے گی۔ یہ زمین کے خزانے باہر نکلتے چلے جائیں گے، اور دنیا میں بہت ساری نئی نئی چیزیں جو ہیں یہ ایجاد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ انہی نئی چیزوں کے اندر میں بہت ساری ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہی چیزیں جو ہیں، یہی جو نعمت جو ہے، وہ نعمت جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب حکومت دی، اور ایسی حکومت دی کہ انسانوں پر بھی حکومت ہے، جناتوں پر بھی حکومت ہے، ہوا پر بھی حکومت ہے، تو اس حکومت کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لیبلونی، یہ میری آزمائش ہے، یہ مجھے آزمانے کے لیے دی گئی، میں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ کی نعمت کا ناقدری کرتا ہوں۔ تو آج جو نعمتیں مجھے آپ کو ملی ہیں، ایک سے ایک نعمت ہے، یہ نعمت ہم سب کے لیے نعمت بھی ہے، اس کے ساتھ میں آزمائش بھی۔ آج کے دور کی ایک نعمت کسی طریقے سے موبائل فون ہے۔ آج سے زیادہ نہیں، چند سال پہلے جو ہے کسی کو پیغام، کوئی بمبئی اس کا رشتہ دار رہتا ہوتا تھا تو خط کے ذریعے سے پیغام پہنچائے جاتے تھے، بمبئی والے یہاں کے لوگوں کو خط لکھا کرتے تھے۔ کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا تو تار کا استعمال ہوتا، ٹیلی گرام جس کو کہا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ فون آئے، فون بھی وہ جس کو ڈبلا کہتے تھے، لینڈ لائن فون، جو ایک دور ایسا بھی تھا کہ ایک گاؤں کے اندر میں مشکل سے 1-2 فون ہوتے تھے۔ فون لگانے کے لیے نظام یہ ہوتا تھا، آج کے نوجوانوں کو تو یہ شاید تصور میں بھی نہیں ہوگا، نظام یہ ہوتا تھا کہ پہلے فون کا ریسیور اٹھایا جاتا تھا تو ٹیلی فون ایکسچینج میں گھنٹی بجتی، ٹیلی فون ایکسچینج میں جو فون اٹھاتا آپریٹر، اس کو کہا جاتا کہ بھئی بمبئی فلاں نمبر پر مجھے بات کرنی ہے، تم ملا کر دو۔ تو وہ ٹیلی فون آپریٹر پر جیسے ہمارا فون گیا، ایسے دوسرے لوگوں کے بھی فون آتے تھے۔ اب وہ ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتا تھا، اس کا نمبر لگاتا، سامنے والے کو جب لگ جاتا تو وہ دونوں کے درمیان میں پھر وہ بیچ میں سے وہ ہٹ جاتا، اور پھر یہ دو کے بیچ میں بات ہوتی۔ لوگ ٹیلی فون آپریٹر کو خوش رکھتے تھے، اس لیے کہ ہمیں جب ضرورت پڑے تو ہمارا فون پہلے لگا۔ مجھے یاد ہے ہمارے دادا کے یہاں فون تھا، اور اس زمانے کے اندر میں آدھا گھنٹہ لوگ آتے تھے اور اس انتظار کے اندر میں بیٹھے رہتے تھے کہ سامنے والے کا فون ملے اور ہماری بات۔ فون ہونے کے باوجود بھی آدھا گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا۔
یہ سن 80-85 کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے بعد پھر فون ڈائریکٹ کال ہونے لگے کہ سیدھا فون نمبر لگایا, اس کے گھر میں گھنٹی بجی, اس نے اٹھا لیا. لیکن فون وہ دور بھی تھا کہ ٹیلی فون ایکسچینج میں بکنگ کروانی پڑتی تھی. 6 مہینے بعد, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد تمہیں ٹیلی فون ملتا تھا. لیکن آج اس قدر عام ہو چکا ہے موبائل کہ ہم اور آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. تو یہ موبائل بڑے کام کی چیز ہے, بہت کام کی چیز ہے. یہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر میں وجود میں آئی ہیں ہے تو کام کی چیز ہے, فائدے کی چیز ہے. لیکن موبائل کے تعلق سے میں وہی کہوں گا جو اللہ جل شانہ نے شراب اور جوئے کے بارے میں کہا کہ اس میں برائی زیادہ ہے, نفع کم. نفع تو ہے لیکن برائی زیادہ. ہاں, اب اگر اس کا استعمال صحیح کیا جائے, دیکھیے ہر چیز بذات خود جو ہے وہ بری نہیں ہوتی. اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ چھری. تو چھری جو ہے اس کو آپ بری چیز نہیں کہہ سکتے. کوئی کہے کہ بھائی چھری سے تو لوگ مرڈر کرتے ہیں اس لیے ایک بری چیز ہے. تو اسی چھری سے سبزی بھی کاٹی جاتی ہے اور اس سبزی سے سالن بنایا جاتا ہے اور وہ سالن ہمارے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو چھری کا استعمال اگر سبزی کاٹنے کے لیے ہوا تو فائدے مند, اور اسی چھری کا استعمال کسی کی باڈی کے اوپر کیا گیا تو نقصان ہے. گڑ شربت بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تو گرمی کے موسم کے اندر میں آدمی تھکا ہارا آئے اور اس کو گڑ کا اور نیمبو کا شربت پلا دیا جائے. روزے دار روزے کی حالت کے اندر میں اصلی دیسی گڑ کا شربت پیتے ہیں, پورے دن بھر کی تھکن جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے جو کمزوری محسوس ہو رہی تھی وہ چند لمحوں کے اندر میں دور ہو جاتی. لیکن اسی گڑ کا استعمال اگر شراب بنانے کے لیے کیا گیا تو اب اسے نہ اچھا صحیح کیا کا پتا اور غلط کیا ہے اس کا کوئی پتا نہیں. ماں بھی سن رہی ہے, بیٹی بھی سن رہی ہے, لیکن زبان سے گالیاں بک رہا ہے. اسے تمیز ہی نہیں ہے کہ میری ماں اور میری بیٹی میری گندی گالیوں کو سن رہے ہیں. کیا ہوا کہ شراب کے نشے میں ہے. تو شراب گڑ سے بنتی ہے. گڑ کا استعمال صحیح ہوا تو مفید, گڑ کا استعمال غلط ہوا تو نقصان دہ. ٹھیک اسی طریقے سے دوستوں موبائل ہے. اگر موبائل کا استعمال صحیح ہو جائے تو یہ موبائل مفید, اور اگر اس کا استعمال غلط ہو جائے تو یہ موبائل نقصان ہے. اس لیے آج جہاں مسجدوں کے اندر میں ہمارے بیانات اللہ سے تعلق پر, ایمان پر, اعمال پر, تقویٰ پر, آخرت پر, جنت پر, جہنم پر یہ ہوتے ہیں, وہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ وقت کے تقاضوں کو پہچان کر امت کو اس وقت کے تعلق سے جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ بھی ان کے سامنے لگے. عام طور سے ہمارے بیانوں میں کوئی قرآن کی بات ہوتی ہے, حدیث کی بات ہوتی ہے, حالانکہ اسلام جو ہے وہ تو ایک 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. اب 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی جن جن چیزوں سے اس کا پالا پڑتا ہے وہ ساری چیزوں کی رہبری دینا یہ بھی دینداروں کی اور علماء کی ذمہ داری ہے. یہ بھی ذمہ داری ہے. دنیا تو ہے امتحان کی جگہ, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ ہمیں آزمایا جائے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہے. اب اس کا صحیح استعمال, یہ استعمال کی مسجد سے ہی بتانا پڑے گا. آج کے دور کے اندر میں ایک بڑی غلطی پچھلے چند سالوں کے اندر میں یوں کہہ سکتے یہ ہوئی کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا. دین اور دنیا الگ نہیں ہے دوستوں, دین اور دنیا ساتھ میں چلا کرتی. ہمارے لیے تو ایک تاجر اگر تجارت امانت داری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, شریعت کی پاسداری کے ساتھ, حرام حلال کی خیال رکھتے ہوئے وہ تاجر تجارت کرتا ہے تو اس کا دکان پر بیٹھنا ایک مصلے پر بیٹھ کر مسجد میں اللہ اللہ کرنے والے کے جتنا ہی قیمتی. ایک آدمی حلال رزق کمانے کے لیے جو ہے, اسحاق علیہ السلام نے وہ صحابی جب مزدوری کر کے آئے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے ان کے ہاتھوں کا بوسہ کیا. تو ہمارے یہاں دین دنیا الگ نہیں ہے. ہمارے لیے تو تجارت کرنا شریعت کے مطابق ہے تو وہ دین, نوکری کرنا ملازمت کرنا شریعت کے مطابق ہے تو وہ دین.
ہمارا تو راستے میں چلنا بھی، ہمارا تو ہر عمل دین بن جاتا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے استنجا کے لیے جانا آنا بھی دین ہے۔ تو اس لیے یہ بات عجیب نہ سمجھی جائے، کیونکہ یہ کئی مرتبہ نئی چیز لگتی ہے کہ بھئی مسجد میں یہ ساری باتیں، مسجد میں تو یہ بیان ہوتے ہیں، لیکن یہ کون سی بات ہے؟ دیکھو جو بھی ہماری زندگی کو صحیح رخ پر لانے والی بات ہے، اس کی رہبری کرنا یہ ذمہ داری ہے ہم سب۔ اس لیے آج ہم اسی کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ موبائل کا صحیح استعمال کیسے مفید ہوتا ہے، اور موبائل کا اگر غلط استعمال کیا، موبائل کا صحیح استعمال کے کیا فائدے ہیں۔ تو فائدے تو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر سعودی میں ہے، یا آپ کا بچہ کوئی جماعت کے اندر میں کسی دور دراز کے ملک کے اندر میں گیا ہوا ہے، اب آپ اگر اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، جیب میں سے موبائل نکالا، جیسے نمبر ڈائل کیا، اس سے بات ہو گئی، ویڈیو کال ہو گیا۔ موبائل کے اندر میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بڑی مفید ہے۔ کسی کا پیغام پہنچانا ہے، کسی کو کوئی میسج بھیجنا ہے، کسی کو کوئی ویڈیو بھیجنا ہے، تو وہ پلک جھپکنے کے برابر کی دیری کے اندر میں یہاں سے وہ میسج دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے، دنوں گزر جاتے تھے، ہفتے لگ جاتے تھے، آج چند لمحوں کے اندر میں وہ کام ہو رہے ہیں۔ فائدے مند ہے یہ چیز۔ کسی کوئی حادثہ پیش آ گیا، جیب میں سے موبائل نکالا، فوراً فون کیا، آدھی رات کو راستے میں آ رہا تھا، گاڑی خراب ہو گئی، فوراً فون کیا، فوراً ساتھی دوست احباب جو وہاں پہنچ گئے۔ اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا، راستے کے اندر میں گاڑی خراب ہو گئی، آدمی پر کتنا بوجھ ہو جاتی وہ چیز، لیکن اب موبائل نے نکالا، فوراً تعلق کنیکشن ہو گیا، بات ہو گئی۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، یوٹیوب پر جائیے اور یوٹیوب پر سرچ کیجئے، وہ ساری چیزوں کی پوری رہبری آپ کو مل جائے گی۔ ماں بہنیں اگر کھانا بنانے کے لیے کوئی نئی آئٹم بنانا چاہتی ہے، یوٹیوب پر جا کر جو ہے کھانے بنانے کی وہ چیزیں دیکھیں، ریسیپی جس کو کہتے ہیں، اگر اس کا طریقہ ڈھونڈے کہ مٹن کا یہ بنانا ہے تو کیسے بنایا جائے گا، اور چکن کی یہ ڈش بنانی ہے تو کیسے بنائی جائے گی، جا کے سرچ کریں، فوراً اس کے سامنے طریقہ آ جائے گا، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے وہ چیز بنا لے گی گھر میں۔ کسی کو کوئی میکینک ہے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، یوٹیوب پر جا کر سرچ کرے کہ بھئی گاڑی میں یہ پرابلم ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا، آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ کوئی بچہ اسکول کے اندر میں جاتا ہے اور کوئی چیپٹر سمجھ میں نہیں آتا، کوئی وشے سمجھ میں نہیں آتا، سرچ کرے اس پر، مل جائے گا اس کو۔ اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اس پہ بات کریں وہ تو کوئی الگ بات ہو جائے گی، اے آئی کی بات کریں۔ یہ تو اب موبائل کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ جو میں پریزنٹیشن آپ کو دکھانے والا تھا، یہ اے آئی سے ہی بنی ہوئی ہے۔ اب وہ بنانے کے لیے پہلے جو ہے کتنی محنت لگتی تھی، لیکن یہ چند گھنٹوں کے اندر میں تیار۔ خیر، تو عرض یہ کرنا ہے کہ موبائل کام کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی، جیسے ہر سکے کی یوں کہتے ہیں کہاوت ہے کہ ہر سکے کے دو بازو، دو پہلو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے موبائل کے اچھی چیزیں بھی ہیں اور اس کی غلط چیزیں بھی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا آج اس کو سمجھنا ہے۔ اچھی چیزیں تو ماشاءاللہ ہر کوئی فائدہ اٹھا ہی لے گا، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں یہ آج ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ان نقصانات سے کیسے بچا جائے اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو پورا جو پریزنٹیشن بتانی تھی وہ پریزنٹیشن تو آج لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بتا پاؤں گا، لیکن میرے موبائل میں ٹی وی دیکھیے، موبائل ہی کا فائدہ ہو رہا ہے کہ موبائل میں جیسے یہ کمپیوٹر میں تھی وہ چیز موبائل میں بھی ہے، تو میں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آپ سے کچھ سوالات ہیں، میرے ذرا سوچئے گا کہ آپ اپنے موبائل میں روزانہ کتنا گھنٹے استعمال کرتے ہیں موبائل؟ ہر ساتھی ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے اپنے آپ کو، اور اگر اس کو اندازہ لگانا ہے تو میں آپ کو ایک سیٹنگ بتاتا ہوں۔ آپ اپنے موبائل کے اکثر ہو سکتا ہے بہت سارے جو ہمارے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو سادہ فون استعمال کرتے ہوں گے، ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے نوجوان تو اینڈرائڈ فون کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے اینڈرائڈ فون کے سیٹنگ میں جائیں گے اور اس میں جا کر ڈیجیٹل ویل بینگ یہ ایک آپشن اس کے اندر میں لکھا ہوا ملے گا، آپ اس کو جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ دن بھر کے اندر میں کتنے گھنٹے موبائل پہ گزارتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا
किसी का 3 घंटे होगा, किसी का 4 घंटे होगा, किसी का वो टाइम 5-6 घंटे 8 घंटे भी होगा। 10-10 घंटे तक लोगों के टाइम इसके अंदर में देखे गए। उन्हें ये पता नहीं होता कि मोबाइल में ये चीज चेक की जा सकती है। फिर इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आपने फेसबुक पर कितने घंटे गुजारे, आपने व्हाट्सएप पर कितने घंटे गुजारे, आपने इंस्टाग्राम पर कितने घंटे गुजारे, आपको पता चलता। अब जरा यहाँ सोचने की चीज है कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया गया तब तो ठीक था, लेकिन इतना लंबा भी तो इस्तेमाल नहीं होता। अगर सही भी इस्तेमाल करें तब भी इतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं पेश आती। तो अक्सर और बेशतर पता चलेगा कि अगर आप रोजाना हर साथी का मोबाइल अगर एवरेज निकाल जाए तो कम से कम 3 घंटे इस्तेमाल करते हैं। अब आप 3 घंटे आपके मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ हफ्ते के 21 घंटे, महीने के 90 घंटे, और यानी 90 घंटे यानी 3.5 दिन तकरीबन, या 4 दिन करीब 4 दिन आपने महीने के अंदर में ऐसे ही जाए जिसका कोई फायदा नहीं। दावत तबलीग में पहले 6 नंबर के साथ में परहेज के तौर पर लायानी का तस्करा होता था, आजकल ये बहुत कम होने लगा है। तर्के लायानी जिसका कोई फायदा ही नहीं है, यानी किसी चीज का मतलब नहीं, कहते हैं ना यानी, तो यानी ला यानी इसका कोई फायदा ही नहीं है, कोई किसी तरह से वो काम की चीज नहीं है। तो हमने महीने के अंदर में गोया 4 दिन ला यानी के अंदर में गुजार दिए, इसका कोई फायदा नहीं। अगर साल पकड़ा जाए तो साल के अंदर में तकरीबन 90 दिन और कई दिन 50 दिन तकरीबन हमारे ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब एक साल के अंदर में आदमी 50 दिन ऐसे ही गुजार ले कि सिर्फ मोबाइल के अंदर, ये तो उसके लिए मैं कह रहा हूं जो 3 घंटे इस्तेमाल करता है। अब आप अपना फोन चेक करना कि आप कितने घंटे इस्तेमाल कर रहे हो, इसी में वैसे हो सकता है 4 घंटे वाले भी निकलेंगे, 5 घंटे और 6 घंटे वाले भी निकलेंगे। तो पता चला कि हम अपने वक्त को कितना जाया करते। अब यही काम हम अल्लाह के जिक्र में लगते, यही वक्त जो है हम कुछ कुरान की तिलावत में लगा देते, यही चीज जो है यही टाइम कुछ अच्छी स्किल सीखने के अंदर में लगा देते, कंप्यूटर सीखने के अंदर में लगाते, कोई और हुनर सीखने के अंदर में लगाते, तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन मोबाइल, अब ये टाइम क्यों लगता है मोबाइल पर आपका, तो एक चीज होती है इसको कहते हैं एल्गोरिदम। मोबाइल के अंदर में एक चीज होती है, वो क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है कि आप जब मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू करते हो और खास करके वीडियो वगैरह आप देखते हो या फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, इस तरह की सोशल मीडिया की चीजें जब आप देखते हो तो मोबाइल, अच्छा आपको ये भी बता दूं, ये एल्गोरिदम, ये इसकी तहकीक करने वाला भी किसी जमाने में कोई मुसलमान ही थे, अल-खवाज़िनी ऐसा उनका नाम था, जिससे पूरी दुनिया के अंदर में ये एल्गोरिदम अंक गणित यानी गणित के अंदर में आंकड़ों का जो गणित होता है उसकी शोध उन्होंने की। आज हम ये भूल चुके कि मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया था। बहरहाल ये एल्गोरिदम क्या करता है कि जब आपने एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर में आपने ये देखा कि एक समझिए कि कोई नात सुनी आपने, अब जब आपने नात सुनी तो मोबाइल के अंदर भी एक एल्गोरिदम, जो मैं लफ्ज कह रहा हूं उसको समझाने की कोशिश, मोबाइल का एल्गोरिदम होता है वो इस बात को समझ लेता है कि इसको नात सुनने में इंटरेस्ट है। अब उसने समझ लिया, अब वो 2-4 वीडियो आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करना मतलब ऐसे जो उंगली से हम करते रहते हैं उसको स्क्रॉल करना कहते हैं, तो आप स्क्रॉल करोगे तो वो आगे 2-4 वीडियो जाएंगे, फिर से नात आएगा, फिर दोबारा आप स्क्रॉल करोगे फिर नात आएगी, क्योंकि उसको पता चल गया कि जैसे नात आती है ये रुक जाता है। कोई क्रिकेट का शौकीन है वो क्रिकेट का वीडियो पर रुक जाता है तो इसको पता चल जाता है कि इसको क्रिकेट देखने में मजा आता है। कोई फिल्मी गाने देखने का शौकीन है उसके लिए वो गाना आता है वो वहां पर रुक जाता है, मोबाइल को पता चल जाता है कि ये इसका शौकीन है। जब मोबाइल को इस चीज का पता चल जाता है तो मोबाइल इस चीज को पढ़ लेता है कि आपका शौक क्या है, अब वो बार बार आपको वही चीज दिखाता है, बार बार वही चीज आपके सामने लग जाती है।
پولیٹکس کے جو نیوز دیکھتے ہیں ان کے سامنے پولیٹکس کا ہی سب آتا رہے گا. اب وہ بار بار اس کو دیکھتا رہے گا تاکہ اس کا وقت جو ہے اسی کے اندر میں وہ موبائل کے اندر میں لگا ہے. بنانے والوں نے بڑی چالاکی سے بنایا ہے. اور بتا دو آپ کو موبائل میں سب سے اچھا فون کون سا گنا جاتا ہے بتائیے؟ بولو. آئی فون. اور آئی فون کا بنانے والا کون تھا؟ اسٹیو جابس جس کا نام تھا. اسٹیو جابس جس نے آئی فون بنایا، آئی فون کمپنی کا مالک، اس نے اپنے گھر کے بچوں کے لیے نیم بنایا تھا کہ جب تک یہ 15 سال سے بڑے نہ ہو جائے تب تک ان کو موبائل نہیں دیں. ایک مرتبہ بھی ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا جائے گا. یہ اس کے گھر کا نیم تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے. وہ سمجھتا تھا اس کو کس طرح بنایا گیا. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ماں کو کپڑے دھونے ہیں، بچہ چھوٹا سا 3-4 سال کا بچہ رو رہا ہے تو ماں موبائل کے اندر میں یوٹیوب کھول کر کچھ ایسے کارٹون یا کچھ ایسی گیم یا کوئی ایسی چیز کھول کر بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہے تاکہ بچہ اس کو دیکھتا رہے، ماں اپنا کام کرتی رہے. یہ شہروں کی بیماری اب دیہاتوں میں بھی پھیل رہی ہے. اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے، اب اس کے دیکھنے کے اندر میں کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ وہ دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کو ایک تو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ذہنی سوچ پر اس کے اثر ہوتا ہے. وہ ساری بڑی بات الگ بات ہے. کئی مرتبہ یہ گیم کی موبائل کی گیم ہوتی ہے اور اس کے اندر میں گیم میں کیا ہوتا ہے؟ کار ریسنگ کی گیم ہوتی ہے. کار چلاتا ہے اور وہ فل سپیڈ کے اندر میں کار چلا رہا ہے. موبائل کے اندر کار چلانے کا مزہ لیتا ہے. اب وہ کار حقیقت میں نہیں چلائی جا رہی، صرف مزے کے لیے وہ چلا رہا ہے بچہ. کبھی بندوق چلانے کی گیم ہوتی ہے کہ بندوق چلائی، اس کو گولی ماری، اس کو گولی ماری، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا. یہ وہ کوئی انسپیکٹر ہوتا ہے دوسروں کو مارتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ گیم کھیلنے کا اس کے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ اس طرح کی گیم کھیلتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. وہ گاڑی چلانے کا انداز، اب وہ موبائل میں گاڑی چلا رہا ہے، فل اسپیڈ میں چلاتا ہے. اب یہ انداز اس کو بھا جاتا ہے اور اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. جب یہ بڑا ہوتا ہے اور جب حقیقت میں اسٹیئرنگ پر بیٹھتا ہے تو اس کو پتا نہیں رہتا اپنی اسٹیئرنگ پر بیٹھنے کے بعد میں وہ دماغ میں بھری ہوئی چیز اسی وقت کلک ہو جاتی ہے اور وہ اس انداز سے گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس چلانے کے اندر میں ایکسیڈنٹ. کبھی تو وہ بچپن کے اندر میں جو بندوق چلانے کی گیم کھیلتا رہا، اس گیم کے اثر میں آ کر حقیقت میں بندوق لے کر جو ہے امریکہ کے اندر میں ایک 14 سال کے بچے نے اپنی اسکول کے اندر میں جا کے فائرنگ کیا. فائرنگ کر کے اس نے جو ہے تقریباً 28 یا 29 بچوں کو مار دیا. اور اس کے پیچھے کیا تھا کہ اس کے پیچھے تحقیق کی گئی تو ویڈیو گیم کھیلنے کا، اس زمانے میں ویڈیو گیم آج سے 15-20 سال پہلے ویڈیو گیم کا دور تھا. موبائل میں اتنی ساری گیم عام نہیں ہوئی تھی تو پہلے ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے لوگ جاتے تھے. تو وہ ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے جاتا تھا اور وہاں سے کھیل کھیل کر اس کا مزاج یہ بن گیا اس طرح سے مارنے کا. اس کو مزہ آنے لگا. اس کو بندوق کسی کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے مار دیا لوگوں. تو میرے دوستو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اب یہ ایک تو آپ کا جو ہے وقت کا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے اتنا وقت جو ہے اپنی زندگی کا ضائع کر دیا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا موبائل کی وجہ سے ہماری عبادت میں کمی ہو. جو نوجوان رمضان کے اندر میں قرآن کی تلاوت میں اپنے وقت کو لگاتے تھے، اب وہ مشکل سے اور 3-4 قرآن رمضان کے اندر میں ختم کرتے تھے، مشکل سے 1 قرآن ختم کر پائے. روزانہ کئی پاروں کی تلاوت کرنے والے نوجوان، ان کی تلاوت کے اندر میں کمی ہوگی، موبائل میں مشغول. علماء کے بارے میں عرض کر رہا ہوں اور کئی علماء نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا کہ بات صحیح ہے. جو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اس مطالعے کے اندر میں کمی آ گئی. ہم سب کو اس کے شکار ہیں. پہلے جو کتابیں پڑھنا جو وہ ہوتا تھا وہ ساری چیزیں کم ہو گئی. اب کتابیں بھی چونکہ موبائل میں ہوتی ہیں اور موبائل میں کتاب پڑھی جا رہی ہے. اب کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی دوسری چیز یاد آ گئی اور وہاں چلے گئے تو کتاب ایک طرف رہ گئی اور دوسری چیز میں ہمارا وقت ضائع ہو گیا. تو میرے دوستو ہماری عبادات کے اندر میں کمی آ گئی. رات کو دیر تک، اب دیکھیے یہاں الگورتھم میں عرض یہ کر رہا تھا، الگورتھم آپ کو وہ چیزیں موبائل کے اندر میں بار بار دکھاتا ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے، آپ کو پسند ہے وہ چیز.
اب وہ پسندی کی چیزیں جب سامنے آتی رہتی ہے تو وہ موبائل کے اندر میں آدمی لگا رہتا ہے. پھر ایک آدمی کے اندر کا، یہ تو باہر کا نظام ہوا، موبائل کا نظام، ایک اندر کا نظام ہے. جب آدمی خوش ہوتا ہے تو اللہ نے اس کے دماغ کے اندر میں، سائنس یہ کہتا ہے کہ کچھ کیمیکل رکھے. وہ کیمیکل جب خوش، اس کو اچھی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو ڈوپامائن نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے، وہ دماغ میں سے باہر نکلتا ہے اور اس سے اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہے. جب دماغ ڈوپامائن چھوڑتا ہے تو خوشی ملتی ہے. تو یہ اس لیے جو آدمی غمگین رہتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے وہ ڈوپامائن زیادہ نکلے، تاکہ وہ رنجیدہ رہنے والا آدمی تھوڑا خوشحال رہے. یہ سارا سائنس ہے اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی سائنس. اصل میں تو اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کا بنایا ہوا سارا نظام ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. قرآن کہتا ہے اپنی ذات میں دیکھو اللہ نے کیا کیا چیزیں تمہارے اندر میں رکھی ہے. تو یہ ڈوپامائن نکلتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. اب جب موبائل کے اندر میں وہ ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو پسند ہے تو خود اس کا دماغ جو ہے ڈوپامائن چھوڑتا ہے. ڈوپامائن جب نکلتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اب باہر سے الگورتھم اس کو پکڑ رکھتا ہے اور وہ ڈوپامائن کی ضرورت جو ہے، بار بار ڈوپامائن کا ملنا جس سے اچھا لگتا ہے، جیسے تمباکو والے کو وہ تمباکو کی طلب لگتی ہے، اس طرح دماغ کو ڈوپامائن کی طلب رہتی ہے اور وہ ڈوپامائن کی وجہ سے وہ بار بار موبائل کو دیکھتا ہے. اس لیے میں نے ایسے بھی ساتھی دیکھے 2 رکعت نفل پڑھی، سلام پھیرا اور جیب میں سے موبائل نکال کر واٹس ایپ چیک کریں گے. کوئی میسج تو نہیں آیا. جیسے ہندوستان کا نظام ان کے ذمہ چلا اور یہ نہیں دیکھیں گے تو سارا دھرم برہم ہو جائے گا. جہاں 2 رکعت پھیری، سلام پھیرے، 2 رکعت پڑھ کے فوراً موبائل، مسجد سے باہر بھی نہیں نکل پائے تھے فوراً موبائل. یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کھینچتا ہے. جیسے تمباکو کھانے والے کو، وہ بیڑی پینے والے کو اس کی طلب جو ہے اس کی طرف لے جاتی ہے. یہ ڈوپامائن جو نکلتا ہے دماغ میں سے وہ اس کو کھینچتا ہے. اسی طریقے سے رات کے وقت کے اندر میں جب رات ہو جاتی ہے تو دماغ میں سے میلوٹن نام کا ایک کیمیکل نکلتا ہے اور یہ کیمیکل نیند لانے میں ہماری مدد کرتا ہے. اب جس کو نیند نہیں آتی اس کو ڈاکٹر جو دوائی دیتے ہیں اس دوائی میں بھی کوئی میلوٹن نکلتا ہے. وہ دوائی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں سے میلوٹن نکالے تاکہ اس کو نیند آ جائے. اب ہم جب موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں تو وہ دیکھنے کی وجہ سے موبائل کی جو لائٹ، اس کو کہتے ہیں بلیو لائٹ، وہ بلیو لائٹ جو آنکھوں میں جاتی ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دماغ میلوٹن کو نہیں نکال پاتا اور اس کی وجہ سے آدمی کے آرام کی جو ترتیب تھی وہ خراب ہوتی. اب دیر رات تک اس کو نیند نہیں آتی. اب نوجوان اپنے بستر میں پڑا ہوا ہے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 1:30 بجے تک، 2 بجے تک، کبھی انسٹاگرام کے ریلز دیکھ رہا ہے، کبھی یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی اور چیزوں کے اندر میں اللہ حفاظت کرے دیکھنے میں لگ جاتا ہے. اب جو ہے اس کا وقت اسی کے اندر میں ضائع ہوتا ہے. اب تہجد تو ختم ہو گئی، فجر کے بھی لالے، تہجد ختم ہو گئی، فجر کے بھی لالے پڑ گئے کہ فجر میں مشکل سے اٹھایا جا رہا ہے اس کو. اور اگر اٹھ بھی گیا تو اب وہ رات کی جو نیند پوری نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اب آنکھوں میں درد ہو رہا، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اور پورا دن جو ہے نیند پوری نہ ہونے کا اثر اس کے طبیعت پر رہتا ہے. اب مزاج میں چڑچڑاپن آتا ہے. نقصان کی وجہ سبب موبائل. ایک گھر کے اندر میں آپ جا کر دیکھیں گے تو کئی مرتبہ وہ منظر، بلکہ رات کو میں نے تو کئی بار دیکھا کہ شہر کے اندر میں، بلکہ دیہاتوں میں بھی، آپ رات کے وقت کے اندر میں جائیے، اب 4-5 نوجوان بیٹھے ہیں، وہ چاروں نوجوان جو ہے موبائل نکال کر موبائل میں ڈوبے ہوئے. آپ کسی بھی جگہ جا کر دیکھ لیجیے، جہاں کوئی ہاسپٹل کے ویٹنگ ایریا میں جا کر دیکھیے، ہر مریض بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں رشتہ دار بیٹھے ہوئے، ہر کوئی اپنا موبائل نکال کر موبائل میں لگا ہوا ہے. گھر کے اندر میں جاتے ہیں تو گھر کا ماحول یہ ہے کہ شوہر بھی موبائل کے اندر میں ہے، بیوی بھی موبائل کے اندر میں ہے، بچے بھی موبائل میں. ایک گھر کے اندر میں 4-5 لوگ جو رہ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے موبائل کے اندر میں ڈوبا ہوا ہے. یہ نقصان ہوا موبائل کا کہ ہماری جو فیملی لائف تھی، آپس میں مل جل کر رہنے کا جو ایک
زندگی گزاری جاتی تھی وہ زندگی سے متاثر تھی. وہ ایک فیملی کا جو احساس تھا وہ احساس ختم ہو. ہر آدمی اپنے موبائل کے اندر میں مشغول ہے. شوہر کچھ دیکھ رہا ہے, بیوی کچھ دیکھ رہی ہے, بیٹا کچھ دیکھ رہا ہے, بیٹی کچھ دیکھ رہی ہے, بچہ کچھ کر رہا ہے. ہر ایک آدمی اس موبائل کے اندر میں ڈوبا ہوا. تو وہ آپسی تعلقات جو تھے وہ تعلقات جو ہیں یہ کمزور پڑ گئے. وہ تعلقات کمزور پڑ گئے. جو محبتیں تھی آپس کے اندر میں ایک دوسرے کے ساتھ میں, وہ محبتیں ختم ہو گئی. ہمارے کسی دوست نے بہت پیارا جملہ کہا کہ موبائل نے دور والے کو قریب کر دیا ہے اور قریب والے کو دور کر دیا ہے. جو قریب میں بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے, اور کوئی دور بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے. نوجوان سمجھیں گے چیٹنگ کیا چیز ہے. واٹس ایپ پر میسیجز بھیجے جا رہے ہیں, انسٹا پر اسنیپ چیٹ پر میسیج وہ اسنیپ بھیجے جا رہے ہیں دوسرے کو. اور کئی مرتبہ جو ہے ایسے چیٹنگ کے اندر میں ناجائز تعلقات قائم کر دیے جاتے ہیں, ناجائز تعلقات کا شکار بن جاتے ہیں. اور یہ ناجائز تعلقات پھر اس حد تک لے جاتے ہیں, کئی مرتبہ اچھے خاصے دیندار گھرانے کی جوان بچی ہاتھ میں موبائل ہے, اور اس موبائل کا استعمال کرتے کرتے, موبائل جیسے میں عرض کر رہا ہوں بذات خود پوری چیز نہیں ہے, اس کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے. اب وہ جوان بچی, آپ نے اس کی تربیت کے لیے وقت نہیں دیا, والد جو ہیں ماشاءاللہ عالم بھی ہیں یا داعی بھی ہیں, 4 مہینے چلے سالانہ پابندی کے ساتھ لگاتے ہیں, مسجد و جماعت کے ساتھی ہیں, صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں, اور ماں بھی جو ہے صلاۃ و صوم کی پابند ہے, لیکن بچی جو ہے کسی غیر کے ساتھ میں بھاگ کر چلی جاتی ہے. ہو رہا ہے دوستو, یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اور یہ آگ چاروں طرف لگ چکی ہے. اگر ہم تک یہاں تک نہیں پہنچی تو آج نہیں تو کل پہنچے گی. اس لیے یہ مجلس ضروری ہے, اس لیے یہ مذاکرے ضروری ہے. اب آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ آپ موبائل رکھنے سے کسی کو منع کریں. آپ منع کرو گے تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے. اب دور یہ ہے کہ ان کو اس کا صحیح استعمال سمجھایا جائے, ان کو ان چیزوں سے واقف کیا جائے, ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے کہ یہ خطرات ہیں. دیکھو وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے مسکرات کے بیانات کے اندر میں یہ مذاکرے کیے جائیں, یہ باتیں مسکرات کے سامنے لائی جائیں کہ دیکھو تم سے وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا آج یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لاؤں گا اور ستارے توڑ کر لاؤں گا, شادی ہو جانے کے بعد میں ایک نمک کی ڈلی لا کر دینے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے ہمیں اپنی نسل کی حفاظت کے لیے ان باتوں کی مذاکرے کرنے ہوں. تو یہ نقصانات ہو رہے, وقت کی بربادی ہو رہی ہے, جسمانی صحت ہمارے نوجوانوں کی خراب ہو گئی. پہلے زمانے میں بچے جو کھیل کھیلتے تھے وہ سارے کھیل ایسے ہوتے تھے کہ وہ کھیل اس کی جسمانی اعتبار سے قوت کا ذریعہ بنتے تھے, طاقت کا ذریعہ بنتے تھے, فزیکلی فٹ بناتے تھے. اب آج بچہ گیم کھیل رہا ہے, اس گیم کے اندر میں جو ہے یہ ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے گیم تو جو کھیلی جاتی ہے موبائل میں جتنی گیم ہوتی ہے وہ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کھیلی جائے. اب بیٹھے بیٹھے کھیلنے کی وجہ سے جو ہے جسمانی اعتبار سے جو حرکت وغیرہ جو بچے کیا کرتے تھے, وہ فزیکل ایکٹیویٹی کسرت وغیرہ جو ہوتی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں میں موٹاپا آنے لگا, بی پی, ڈائیابٹیز, کینسر, اس طرح کی بیماریاں بڑھ گئی. پہلے کے لوگ محنت کش لوگ ہوتے تھے,
اب آج وہ محنت کا مزاج لوگوں کے اندر سے ختم ہو گیا. آنکھیں موبائل کی اسکرین دیکھ دیکھ کر خراب کر دی. گردن جھکا جھکا کر, جب گردن ایسے جھکی رہتی ہے موبائل کو دیکھنے کے اندر میں, ابھی BBC کے ڈاکیومنٹری دیکھا تھا, اس میں آیا کہ 27 کلو کا ویٹ کسی نے رکھ دیا